میں آپ کے ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مانیٹری پالیسی۔ اسٹوڈنٹ موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، یعنی آپ کا جو یہ لیکچر ہے یا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو زرعی پالیسی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ نیڈ آف مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ نیڈ آف مانیٹری ہے آپ کی پالیسی ہے، کہتے ہیں اس کی جو آپ کو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آتی ہے، یعنی جو زرعی پالیسی ہے بیسیکلی آپ اس کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کو آپ کی ضرورت میں کیوں یعنی ضرورت آپ کو کیوں آتی ہے، یعنی آپ اس کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ نوٹ جاری کرنے کے جو طریقے ہیں، جو میتھڈس ہیں، اس کو آپ استعمال کریں، اس کو آپ یوز کریں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کسی ملک میں زر کا نظام اگر غیر منظم ہو، کہتے ہیں کہ وہ سٹیبل نہ ہو تو زر کی طلب و رسد کا توازن خراب ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کا جو بیلنس سسٹم ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک میں جو زر کا نظام ہے، کہتے ہیں ان کنٹری جو آپ کی منی کا سسٹم ہے اگر وہ غیر منظم ہو، یعنی وہ ٹھیک نہ ہو، تو زر کی طلب و رسد کا توازن خراب ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کا سسٹم ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کے باعث ملک کا معاشی نظام بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے باعث یہ ہوتا ہے کہ جو ملک ہے آپ کا وہ معاشی نظام بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک میں زر کا نظام اگر غیر منظم ہو تو زر کی طلب و رسد کا توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کے باعث ملک کا معاشی نظام بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ معاشی نظام بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ملک افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی ملک میں اف اینی کنٹری، کہتے ہیں کہ آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ انکریز کر جائے، وہ ایکسپینڈ ہو جائے تو ملک افراط زر کا شکار ہوتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی ملک میں زر کا نظام اگر غیر منظم ہو تو زر کی طلب و رسد کا توازن خراب ہو جاتا ہے، یعنی سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کے باعث ملک آپ کا جو معاشی نظام ہے، یعنی جو آپ کا سوشل سسٹم ہے، وہ بہت سی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ملک افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تفریط زر کا شکار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ملک ہے وہ زر کی مقدار میں اضافہ کر دے تو ملک آپ کا جو ہے، دیکھیں اگر کسی ملک میں زر کی مقدار یعنی آپ کی جو پالیسی منی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اضافہ ہو جائے تو ملک افراط زر کا، یعنی آپ کی جو کنٹری ہے وہ انفلیشن کی دور میں چلی جاتی ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہے۔ جب بھی آپ کی آج کا جو دور چل رہا ہے پاکستان میں کووڈ-19، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دیکھیں کتنی مہنگائی چل رہی ہے، قیمتیں آسمانوں پر ہیں، تو کہتے ہیں اگر کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ملک آپ کا افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا جو کنٹری ہے وہ بیسیکلی انفلیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی جو ڈیفیکلٹیز ہے انفلیشن میں جاتی ہیں۔ اس کے برعکس زر کی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تفریط زر کا شکار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کی جو کنٹری ہے بیسیکلی وہ اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے تو ملک تفریط زر کا شکار ہوتا ہے، ملک میں سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے ہر ملک کا مرکزی بینک زر کی مقدار میں توازن رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کے طریقے تیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اس میں کہ سو دیر فار ایوری کنٹری ہیز بیلنس۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ملک میں زر کی مقدار ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو ملک افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تفریط زر کا یعنی ڈیفلیشن میں چلا جاتا ہے اور ملک میں سرمایہ کاری کم ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ملک کا مرکزی بینک زر کی مقدار میں توازن رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے، کہتے ہیں کچھ اسٹیپ کرتا ہے، یہ طریقے میتھڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ان طریقوں کو زرعی پالیسی یا زر اعتبار کنٹرول کرنے کے طریقے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ آپ کا افراط اگر تم کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے ملک افراط زر کا شکار ہوتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تفریط زر کا شکار ہوتا ہے اور ملک میں سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ملک کا مرکزی بینک زر کی مقدار میں توازن رکھنے کے لیے کچھ طریقے یا اقدامات اختیار کرتا ہے۔ ان طریقوں کو زرعی پالیسی یا اعتبار کنٹرول کرنے کے طریقے کہا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کسی ملک کا جو زر کا نظام ہے اگر وہ غیر منظم ہو، یعنی وہ ٹھیک نہ ہو، تو زر کی طلب و رسد کا توازن جو ہے یعنی وہ جو بیلنس سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کے باعث ملک کا معاشی نظام بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، کہتے ہیں اگر کنٹری میں جو آپ کی منی ہے یعنی جو زر ہے اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، ملک آپ کا افراط زر کا شکار ہوتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے
تو ملک آپ کا تفریط زر کا شکار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے ملک کی سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے، اس لیے ہر ملک کا مرکزی بینک زر کی مقدار میں توازن رکھنے کے لیے کچھ سٹیپس کرتا ہے، کچھ اقدامات یا طریقے اپناتا ہے۔ ان طریقوں کو زرعی پالیسی یا اعتبار کنٹرول کرنے کے طریقے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے ان کو جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے کنٹرول کرنے کے میتھڈس بھی کہا جاتا ہے، طریقے کے تیار کرنے کے طریقے بھی کہا جاتا ہے۔ نوٹ کہتے ہیں افراط زر سے مراد ایسی حالت ہے جب زر کی قدر کم ہو رہی ہو تو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انفلیشن سے مراد یا افراط زر سے مراد ایسی حالت ہے جب زر کی قدر کم ہوتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ہو رہا ہوتا ہے۔ تفریط زر سے مراد ایسی حالت ہے جب زر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ بیسیکلی آپ کا جو انفلیشن ہے اس سے مراد ہے ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ کی زر کی قدر کم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو زر ہے، آپ کا جو پیسہ ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے اور جو تفریط اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ تفریط زر سے مراد ایک ایسی حالت ہے جب زر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ تو افراط زر سے مراد ایک ایسی حالت ہے جو زر کی قدر کم ہو رہی ہوتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو تفریط زر سے مراد ایسی حالت ہے جب زر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں آپ کا انفلیشن یہ ہے کہ جب آپ کا افراط زر میں ایسی حالت جو زر کی قدر میں کمی کر رہے اور قیمتوں میں اضافہ، تفریط زر سے مراد ایسی حالت جو زر کی قدر میں اضافہ اور قیمتوں میں جو قیمتیں ہیں وہ آپ کی کم ہوتی جاتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی وہ بتاتے ہیں کہ زر کی قدر میں اضافہ اور آپ کی جو تفریط زر ہیں یعنی اس سے مراد آپ کی جو بیسیکلی اس میں کمی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں وہ کیا کہتے ہیں وہ اقدامات جو محسوس معاشی مقاصد کے حصول کے لیے ملک کا مرکزی بینک سے اعتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اقدامات، وہ سٹیپس جو آپ کا بینک جو ہے وہ محسوس معاشی مقاصد کے حصول کے لیے کہتے ہیں کہ جو اکانومی کا آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ملک کا مرکزی بینک زر اعتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ زرعی پالیسی کہلاتا ہے۔ تو زرعی پالیسی کہتے ہیں وہ اقدامات جو محسوس معاشی مقاصد کے لیے ملک کا مرکزی بینک کرتا ہے، وہ آپ کے زرعی پالیسی یعنی جو مانیٹری پالیسی وہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک میں زر کو مناسب سطح پر رکھنے کے لیے مرکزی بینک کی طرف سے کیے اقدامات کو زرعی پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں تعریف جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے وہ اس میں ایکسپلین کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو کسی ملک میں زر کی جو مناسب سطح پر ہے اس کو رکھنے کے لیے یعنی اس کو بیلنس رکھنے کے لیے جو مرکزی بینک کی طرف سے کیے گئے اقدامات ہیں یعنی جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کو زرعی پالیسی یعنی اس کو زرعی پالیسیز کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں زر کی جو مناسب سطح پر رکھنے کے لیے مرکزی بینک کی طرف سے کیے گئے اقدامات ہیں، جو سٹیپس ہیں، اس کو جو زرعی پالیسی کا یعنی آپ جو مانیٹری پالیسیز ہیں اس کا نام دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ زر کی قدر کیا ہے کہ جب آپ معاشی مقاصد کے حصول کے لیے ملک کا مرکزی بینک زر اعتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے اقدامات کرتا ہے، وہ آپ کا جو زرعی پالیسی ہے وہ آپ کا مانیٹری پالیسی کہلاتا ہے۔ پروفیسر ہینسن کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی سے مراد وہ فیصلہ ہوتا ہے جو کہ ملک کی عوام کے لیے پاس کتنی دولت ہے ہونی چاہیے یا ملک میں زر کی کتنی رسد ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی سے مراد مانیٹری پالیسی سے مراد وہ فیصلہ ہے، وہ ڈیسیجن ہے جس میں آپ ملک کی جو عوام ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کے پاس کتنی جو ہے وہ دولت موجود ہے یا ملک میں زر کی کتنی رسد ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کے پاس کتنی دولت موجود ہے اور آپ کی جو ملک میں زر کی رسد ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز آف مانیٹری پالیسیز جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ مانیٹری پالیسیز کے بیسیکلی یہ ہیں کہ نمبر 1 پہ وہ کہتا ہے کہ مکمل روزگار ہے یعنی فلفلمنٹ آپ کو جو ہے چیزیں ملتی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد ملک میں روزگار کے حالات کو برقرار رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ملک کے روزگار کے حالات ہیں یعنی جو ارننگ ہے وہ اس کے حالات کو برقرار رکھنا اور کام ترقی یافتہ ممالک میں روزگار کے موقع پیدا کرنا۔ کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد ملک میں روزگار کے حالات کو برقرار رکھنا اور کام ترقی یافتہ جو آپ کے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں آپ کے روزگار کے موقع پیدا نہ کرنا ہے تاکہ ملک معاشی اور صنعتی طور پر ترقی کر سکے، کیونکہ مکمل روزگار کے حالات پیدا کر کے ہی ملک کے وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی سے مراد یا زرعی پالیسی کا ایک اہم مین آبجیکٹیو یا اس کا مقصد ملک میں روزگار کے حالات کو برقرار رکھنا ہے، یعنی جس کا روزگار کے حالات ہیں یعنی جو کنڈیشنز ہیں اس کو اسٹیبل رکھنا ہے اور کم ترقی یافتہ ممالک میں روزگار کے مواقع یعنی جو مواقع ہیں یعنی اس کے جو مواقع ہیں وہ پیدا کرنا ہے تاکہ ملک معاشی اور صنعتی طور پر ترقی کر سکے۔ سو دیٹ اے کنٹری مسٹ بی ڈیولپ اکارڈنگ ٹو دا سوشل اور انڈسٹریل، کیونکہ مکمل روزگار کے حالات پیدا کر کے اکارڈنگ ٹو دا مکمل روزگار کے حالات پیدا کر کے ہی ملک کی وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد ملک میں روزگار کے حالات کو برقرار رکھنا اور کم ترقی یافتہ ممالک میں روزگار کے موقع پیدا کرنا ہے تاکہ ملک معاشی اور صنعتی طور پر ترقی کر سکے، کیونکہ مکمل روزگار کے حالات پیدا کر کے ملک
ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے فروغ لایا جا سکتا ہے، یعنی آپ ملکی جو وسائل ہیں، جو آپ کو طریقہ کار ہیں، اس کو آپ بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے انجام میں لا سکتے ہیں، یعنی اس کو بہتر طریقے سے آپ انجام میں لا سکتے ہیں اور اس کو طریقے آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں قیمتوں میں استحکام کیسے ہوتا ہے، یعنی آپ کی اسٹیبلٹی ان پرائس، کہتے ہیں تھرو آپ زرعی پالیسی کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زرعی پالیسی کی مدد سے ملک میں قیمتوں کو مستحکم بنایا جاتا ہے، کیونکہ قیمتوں میں تیز سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تجارت اور روزگار دونوں متاثر ہوتے ہیں، جس سے معاشی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ زرعی پالیسی کی وجہ سے آپ ملک میں جو قیمتوں کو مستحکم بناتے ہیں، کیونکہ قیمتوں میں تیزی سے اگر اتار چڑھاو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹریڈ ہے اور آپ کا جو روزگار ہے وہ دونوں افیکٹس ہوتے ہیں، جس سے آپ کی معاشی ترقی کی جو رفتار ہے، جو آپ کی یعنی سپیڈ ہے، آپ کی جو معاشی ترقی کی جو اکانومی کی سپیڈ ہے وہ آپ کی لو ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی کی مدد سے ملک میں آپ کی جو قیمتیں ہیں وہ تو اسٹیبل رہتی ہیں، کیونکہ قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تجارت اور روزگار دونوں متاثر ہوتے ہیں، جس سے معاشی ترقی کی رفتار آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی اتنی جو اس کی رفتار ہے، جو اس کی سپیڈ ہے وہ بیسیکلی کام ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ کہتے ہیں شرح مبادلہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں زرعی پالیسی کی مدد سے ملکی کرنسی کی شرح مبادلہ میں استحکام پیدا کیا جاتا ہے، جس سے بیرونی تجارت برے اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کی وجہ سے آپ ملکی کرنسی کی جو شرح مبادلہ ہے اس میں استحکام پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اسٹیبلٹی پیدا کی جاتی ہے، جس سے بیرونی تجارت یعنی جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ برے اثرات یعنی جو بیڈ افیکٹ ہیں اس سے محفوظ رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، زرعی پالیسی کی مدد سے ملکی کرنسی کی جو شرح مبادلہ ہے اس میں اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کے بیرونی تجارت یعنی آپ کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، جو پرانی ٹریڈ ہے وہ برے اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ تو نمبر 1 پہ کہتے ہیں مکمل روزگار ہوتا ہے۔ روزگار کے حالات کو برقرار رکھنا اور کم ترقی یافتہ ممالک میں روزگار کے موقع پیدا کرنا ہے، تاکہ ملک معاشی اور صنعتی طور پر ترقی کر سکے۔ قیمتوں میں استحکام، زرعی پالیسی کی وجہ سے ملک میں قیمتوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو تجارت ہے اور آپ کی ٹریڈ یعنی آپ کا جو روزگار ہے وہ دونوں افیکٹ ہوتے ہیں، یعنی بری طرح متاثر ہوتے ہیں، جس معاشی ترقی کی رفتار بھی آپ کی کم ہوتی جاتی ہے۔ شرح مبادلہ میں استحکام اس طرح سے کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی کی مدد سے ملکی کرنسی کی شرح مبادلہ میں استحکام پیدا کیا جاتا ہے، جس سے بیرونی تجارت آپ کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ آپ کی برے اثرات سے محفوظ رہتی ہے، اس میں اتنے برے اثرات نہیں رہتے، وہ اس سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4 کہتا ہے دولت کی مساویانہ تقسیم، یعنی آپ کی جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد ملک میں دولت اور آمدنی کی غیر مساویانہ تقسیم کم کر کے عام لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ تو زرعی پالیسی کیا کرتی ہے، اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ دولت اور آمدنی کی جو غیر مساویانہ تقسیم ہے، یعنی جو انیکول ڈسٹریبیوشن ہے اس کی تقسیم کو کم کر کے عام لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرتی ہے، تاکہ لوگ اپنی ضروریات زندگی آسانی سے حاصل کر سکیں، تاکہ جو پیپل کین ایزیلی گیٹ مور ایڈوانٹیجز فرام دا پیپل۔ اس لیے زرعی پالیسی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ جس سے زر کا بھاؤ کم ترقی یافتہ علاقوں اور کم آمدنی والے علاقوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں زرعی پالیسی کا ایک اہم مقصد، کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی ہے اس کا ایک اہم مقصد، اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے ملک میں دولت اور آمدنی کی غیر مساویانہ تقسیم، جو انیکول ڈسٹریبیوشن ہے اس کی تقسیم کو کم کر کے عام لوگ کی معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ لوگ اپنی زندگی ضروریات کو آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اس لیے زرعی پالیسی کو اس طرح بنانا چاہیے، کہتے ہیں اس لیے آپ جو آپ کی زرعی پالیسی، آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو آپ اس طرح سے ڈیولپ کریں جس سے جو زر کا بھاؤ ہے، یعنی آپ کی جو زر ہے، آپ کا پیسہ ہے، اس کا جو بہاؤ ہے، اس کا جو فلو ہے وہ کم ترقی یافتہ علاقوں اور کم آمدنی والے علاقوں تک منتقل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو دولت کی مساویانہ تقسیم ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ ایک اہم مقصد ملک میں دولت اور آمدنی کی غیر مساوی تقسیم کو کم کر کے عام لوگوں کی جو مطلب آپ کے جو کامن پیپل ہیں ان کی معیار زندگی کو بلند کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنی ضروریات زندگی آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اس لیے زرعی پالیسی کو اس طرح بنانا چاہیے جس سے زر کا بہاؤ کم ترقی یافتہ علاقوں اور کم آمدنی والے علاقوں کی طرف آسانی سے منتقل ہو سکے۔ کرنسی کی بیرونی قدر، کہتے ہیں زرعی پالیسی کے ملک کی جو کرنسی کی بیرونی قدر ہے اس کی قیمت کو مستحکم رکھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے غیر ملکی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، بلکہ آپ کی جو توازن ادائیگی اس پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی غیر ملکی تجارت ہے یعنی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، بلکہ آپ کی جو توازن ادائیگی ہے اس پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں، یعنی آپ کی جو بیلنس سسٹم ہے یعنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 6 پہ کہتا ہے زرعی پالیسی کی مدد سے مرکزی بینک ملک میں سرمایہ کاری کے رجحان کو بڑھاتا ہے، جس سے ملک میں معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، زرعی پالیسی کی مدد سے جو مرکزی بینک ہے اس میں ملک میں جو سرمایہ کاری کا رجحان ہے اس میں جو رجحان ہے اس میں اس کو بڑھاتا ہے، جس سے ملک کی معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی کی وجہ سے مرکزی بینک ملک میں جو سرمایہ کاری کے رجحان کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو جو سرمایہ کاری کا جو رجحان ہے اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ملک
मुल्की में माशी इस्तेकाम पैदा होते हैं। तो नंबर 7 पे कहते हैं कि सोने के ज़हायर, कहते हैं सोने के ज़हायर की मौजूदगी और इसमें कमी बेशी के बायस मुल्की मैशत और ज़र की कदर मुतासिर होते हैं। ज़रिए पॉलिसी के ज़रिए इंसरात को रफ़ा किया जा सकता है। कहते हैं कि सोने के जो ज़हायर की मौजूदगी है, जो सोने के आपके पास ज़हायर मौजूद हैं, इसमें कमी बेशी के बायस मुल्की मैशत और ज़र की कदर दोनों मुतासिर होते हैं। बज़ार ज़र में इस्तेकाम ज़रिए पॉलिसी के ज़रिए इंसरात को यानी जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप पीछे कर सकते हैं, यानी उनको रफ़ा कर सकते हैं। कहता है कि जो सोने के ज़हायर के बाद आप कहते हैं बाज़ार ज़र में इस्तेकाम कैसे पैदा होता है, तो कहते हैं किसी मुल्क की सनती नंबर 8 पे वो बात करते हैं बाज़ार ज़र में इस्तेकाम कैसे पैदा होता है। तो कैसे किसी मुल्क की सनती ज़राई और तजारती तरक्की का दारोमदार और मुस्तकिल बाज़ार ज़र पर होता है। मरकज़ी बैंक बाज़ार ज़र में इस्तेकाम पैदा करने के लिए ज़री पॉलिसी से मदद कहते हैं कि बाज़ार ज़र यानी आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है उसमें कहते हैं स्टेबिलिटी पैदा होती है। तो कहते हैं कि वो किसी मुल्क की जो सनती होती है ज़राई और तजारती की उसका जो दारोमदार है उसकी जो डिपेंडेंस है वो मुस्तकिल बाज़ार ज़र पर यानी जो स्टेबिलिटी बाज़ार ज़र है उस पर होती है, यानी बाज़ार ज़र आपका बेसिकली उस पर होती है। मरकज़ी बैंक बाज़ार ज़र में इस्तेकाम पैदा करके ज़री पॉलिसी को जो है वो उससे मुझसे मदद देता है, यानी उसके ज़रिए वो चेकआउट करता है कि ये बेसिकली क्या है। पैदाइश दौलत कि दौलत कहाँ से पैदा होती है और बेसिकली पैदाइश दौलत आपकी किस किस चीज़ों से आप दौलत की पैदाइश करते हैं वो होती है। तो पैदाइश दौलत बढ़ाने और इसकी मदद से मुकम्मल रोज़ हासिल करने के लिए ज़रिए पॉलिसी हम कहते हैं आपकी जो पैदाइश दौलत है उसको बढ़ाने के लिए और उसकी जो मदद से मुकम्मल रोज़गार हासिल करने के लिए आप ज़रिए पॉलिसी हम करदार यानी उसकी जो मुकम्मल रोज़गार है उसको भी आप हासिल करने के लिए ज़रिए पॉलिसी हम करदार अदा करती हैं। यानी पैदाइश दौलत है जो उसको बढ़ाते हैं और उसकी वजह से मुकम्मल रोज़गार हासिल करते हैं आप, एक ज़रिए पॉलिसी अहम करदार अदा करती है, यानी वो उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अफराती और तफरीती ज़र से बचाव पैदा करती है। कहते हैं ज़रिए पॉलिसी की वजह से मरकज़ी अफराती ज़र तफरीती ज़र कंट्रोल करके मुल्क माशी इस्तेकाम पैदा करता है। तो कहते हैं क्या होता है कि आपका बेसिकली जो है वो ज़रिए पॉलिसी है उसकी मदद से आप जो मरकज़ी बैंक है आपका जो सेंट्रल बैंक है वो अफराती ज़र यानी इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करता है, उससे मुल्क में माशी इस्तेकाम पैदा होता है। वो कहते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेकाम पैदा करता है। इसमें कहते हैं कि माशी तरक्की मतलब कहते हैं इसमें कहते हैं कि डेवलपमेंट इन सोशल इकॉनमी, इसमें कहते हैं कि उस तरक्की में मदद पैदा करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक ज़र की पॉलिसी की वजह से बचतों में इजाफा कर सकता है और इन बचतों को इस्तेमाल में लाकर माशी तरक्की में इजाफा किया जा सकता है। नंबर 11 पे वो कह रहे हैं कि जो आपकी माशी तरक्की है बेसिकली आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो देखिए मरकज़ी बैंक जो है वो ज़रिए पॉलिसी की वजह से बचतों में इजाफा कर सकते हैं, बचतों के इस्तेमाल में लाकर माशी तरक्की में इजाफा भी कर सकता है। नंबर 12 पे कहते हैं कि पैदावार में कैसे इजाफा किया जा सकता है। ज़रिए पॉलिसी की वजह से मोदी पैदावार शुरू कर्ज़े जारी करने की हौसला अफजाई की जाती है। फिर कहते हैं उसकी हौसला अफजाई होती है जिसके ज़रिए मुल्क की पैदावार में हर तरफ इजाफा किया जा सकता है। तो पैदावार में इजाफा कहते हैं कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी है, तो वो ज़रिए पॉलिसी की वजह से कहते हैं मोदी पैदावार शुरू का कर्ज जारी करने की हौसला अफजाई करते हैं जिसके ज़रिए मुल्क की पैदावार में इजाफा होता है। तो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो कहते हैं कि आपकी जो पैदावार में इजाफा है बेसिकली कहते हैं ज़रिए पॉलिसी की वजह से मुल्की पैदावार से वो कर्ज जारी करने की हौसला अफजाई कहते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसमें कहते हैं डिफरेंट लोन्स प्रोवाइडेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जिसमें कहते हैं जो इंकरेजमेंट के लिए जारी किया जाती है इसके मुल्क की पैदावार में थ्रू इसमें कहते हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज GDP ऑफ कंट्री, कहते हैं जो मुल्क की पैदावार है नेशनल इनकम है वो आपकी बढ़ती जाती है। तो अगर हम इसको देखें कि उसने ऑब्जेक्टिव्स मॉनेटरी पॉलिसी में नंबर 1 पे क्या कहा था, मुकम्मल रोज़गार। तो कहते हैं ज़रिए पॉलिसी का क्या मकसद मुल्क में रोज़गार की राहत को बरकरार रखना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट टू स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग टू द फुलफिलमेंट है। इसमें कहते हैं प्रोवाइडिंग टू द लोन और इसमें कहते हैं कि उस रोल हाथ बरकरार रखना, काम तरक्की याफ्ता ममालिक और एंड प्रोवाइडिंग टू लोन टू अंडर डेवलप कंट्रीज़ ताकि मुल्क माशी से तरक्की कर सके। सो डैट द कंट्री मस्ट बी डेवलप अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इंडस्ट्रियल कंट्री, क्योंकि मुकम्मल रोज़गार की लात पैदा करके ये कहते हैं कि आपके मुकम्मल वसाइल को यू कैन ईजीली यूटिलाइज योर नेचुरल रिसोर्स, कहते हैं आप इसके वसाइल को बेहतरीके से इस्तेमाल करके ही कंट्री जो है तरक्की कर सकता है। वो सेकंड पॉइंट में उसने ये कहा था कि कीमतों में इस्तेकाम यानी कैसे पैदा होता है। तो ज़रिए पॉलिसी मुल्क कीमतों में इस्तेकाम करते हैं। स्टेबिलिटी इन प्राइस में थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी द कंट्री मस्ट बी स्टेबिलिटी इन द प्राइस, क्योंकि कीमतों में तेज़ उतार चढ़ाव बिकॉज द शफल एंड डाउन सेटअप एंड डाउन्स तजारत रोज़गार दोनों मुतासिर होते हैं, यानी आपकी जो ट्रेड है और आपका जो रोज़गार है वो दोनों इफेक्ट्स होते हैं। इसमें मस्ट बी अफेक्टेड, जिससे माशरे की रफ्तार जिससे मैं कहते हैं कि आपकी थ्रू वी के द सोशल प्रोग्रेस मस्ट बी स्टॉप। वो कहते हैं कि आपकी जो कीमतों में इस्तेकाम है जो माशरी तरक्की है वो रुक जाती है। नंबर 3 पे कहते हैं शरीम बादल में इसमें स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट।
کہتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی کی شرح بعد استحکام پیدا کہتے ہیں تھرو دا مانیٹری پالیسی ایکسچینج ریٹ مسٹ بھی اسٹیبلٹی ہے جس سے بیرونی تجارت اثرات سے ہو جاتی ہے. سو دیٹ دا انٹرنیشنل ٹریڈ مسٹ بھی سیم. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حفاظت سے رہتی ہے دولت کی مساویت تک بھی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. وہ کیسے ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے کہتے ہیں زرعی پالیسی کا کیا ہے مقصد ملک میں دولت اور آمدنی کی غیر مساوی تقسیم کر کے کہتے ہیں دا مین آبجیکٹیو آف مانیٹری پالیسیز دیٹ جو ان کنٹریز میں کہتے ہیں ویلتھ اینڈ نیشنل انکم. اس میں کہتے ہیں کہ اس کی جو زرعی پالیسی دا مین آبجیکٹیو آف دا مانیٹری پالیسیز دیٹ ٹو لو دا اس میں کہتے ہیں minimize the unequal distribution of wealth and countries so that people can easily achieve your life of target. اس کے بعد کہتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی آسانی سے حاصل کریں so that people can easily need of your life. اس لیے زرعی پالیسی کو اس کی طرح بنانا چاہیے so that the monetary policy must be stable. اس کے بعد کہتے ہیں اسٹیبل ہونی چاہیے. اس طرح بنانا چاہیے کہ جس زر کا بھاؤ کم اس میں کرے so that جو آپ کا زر کا بھاؤ ہے وہ کم ترقی یافتہ علاقوں اور کم آمدنی علاقوں کی طرف منتقل ہو so that جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں اور کم ممالک والے علاقے ہیں اس کی طرف منتقل ہو یعنی اس کی وہ چیک اور بیلنس کو چیک کر سکے. پھر اس کو کہتے ہیں کرنسی کی جو بیرونی قدر کہتے ہیں زرعی پالیسی کی بدولت ملک کی کرنسی بدولت کو در قیمت کو مستحکم رکھنے میں مدد ملتی ہے. پھر وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو مستحکم ہوتی ہے اس کو آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی یعنی جو کرنسی کی قدر وہ چینج آؤٹ ہوتی ہے بلکہ اس سے چینج ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ زرعی پالیسی کی جو ضرورت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کسی ملک میں زر کا نظام اگر غیر منظم ہے یعنی وہ اسٹیبل نہیں ہے تو وہاں کی طلب و توازن کا توازن خراب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اف اینی کنٹری ہیز ناٹ اسٹیبل اس میں کہتے ہیں دس کنٹری دا ڈیمانڈ سپلائی مسٹ بی افیکٹڈ. کہتے ہیں وہ آپ کا افیکٹڈ ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کے باعث ملک کا جو معاشی نظام ڈیو ٹو دس دا کنٹری مسٹ بی مے بی اس میں مے بی فیس دا ڈیفیکلٹیز آف سوشل سسٹم. کہتے ہیں جس کے باعث ملک کا معاشی نظام بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کسی ملک میں زر جب ہی میں نے دکھایا پڑھا کہ ہم نے دیکھا کہ اگر دیکھیں کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ملک کی فرات زر یعنی آپ اف اینی کنٹری ہیز اسٹیبلٹی اینڈ انکریز ان دا مانیٹری پالیسی یا اس میں زر کی قدر میں اضافہ ہو جائے تو وہ زر افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کمی ہو جائے تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی اگر آپ کے جو مہنگائی کا مسئلہ پیدا اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک جو ہے آپ کا تفریط زر کا شکار ہو جاتا ہے جس سے آپ کا ملک میں سرمایہ کاری کم ہوتی ہے یعنی جو سرمایہ کاری وہ نہیں کر سکتے. ہر ملک کا مرکزی بینک زر کی مقدار میں توازن رکھنے کچھ اقدامات کرتا ہے کچھ اسٹیپ کرتا ہے کچھ اڈاپٹ کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس ملک زر کی مقدار کو توازن کچھ اقدامات کر جس سے زر پالیسی کو تباہ کرنے کے لیے کنٹرول کا نام دیا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں افراط زر سے کیا مراد ہے. افراط زر سے مراد ایسی حالت ہے جب زر کی قدر کم ہو رہی ہوتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تفریط زر سے مراد ایسی حالت ہے جب زر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کمی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیشن کو ہم نے دیکھا کس کو ایکسپلین کیا ہم نے ڈیفینیشن کو یہ آپ کا نوٹ ہے یعنی جو تعریف ہے اس کو. نمبر 1 پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ معاشی مقاصد کے حصول کے لیے مرکزی بینک سے اعتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروفیسر ہنسن ہیں وہ کیا کرتے ہیں یعنی پروفیسر جو ہنسن ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ملک کی عوام کے پاس کتنی دولت ہے نہیں چاہیے اور یہ ملک میں زندگی کی جو زر کی رسد ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ملک میں جو عوام کے پاس ہے وہ کتنی دولت ہونی چاہیے اور اس کو کتنا جو ہے وہ بیسیکلی وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے زرعی پالیسی کے جو مقاصد تھے اس کو دیکھا جس میں ہم مکمل روزگار دیکھا ہے قیمتوں میں استحکام اسٹیبلٹی ان دا پرائز دیکھی ہے شرح مبادلہ میں استحکام اسٹیبلٹی ان دا ایکسچینج ریٹ ہے دولت کی مساویانہ تقسیم کو دیکھا ہے کرنسی کی بیرونی قدر کو دیکھا ہے سرمایہ کاری کو جو فروغ ہے اس کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد سونے کے جو ذخائر ہیں اس کو دیکھا ہے بازار زر میں استحکام کو دیکھا ہے پیدائش دولت کو ڈسکس کیا ہے افراد تفریط زر سے بچاؤ کو ڈسکس کیا ہے معاشرے کی مدد اور یعنی ہیلپ ان سوشل پروگریس اور پیداوار میں اضافہ انکریز ان پروڈکٹیوٹی ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے مانیٹری پالیسی اور اس کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کیا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.